اگر سجدہ چھوٹ جائے تو معافی مل سکتی ہے، مگر انسانیت دم توڑ دیتی ہے، خدا بھی نہیں ملتا۔ اپنی زندگی کی جنگ اپنے بازو پہ لڑنا پڑتی ہے کہ زندگی کے میدان میں معاوضے نہیں ہوا کرتے۔ اس وقت کے پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، تمہارا وقت ایک دن بدل جائے گا۔ اگر تربیت اچھی نہ ہو تو انسان کا ضمیر بھی کردار کی حفاظت نہیں کرتا۔ کسی چیز کی کمی اس وقت ہی محسوس ہوتی ہے جب وہ کم پڑ جائے۔ ہمیشہ ان بددعاؤں سے ڈرنا جو دل میں دی جاتی ہیں۔ زندگی درخت جیسی بناؤ کہ خود دھوپ میں کھڑا رہتا ہے مگر اپنے دامن میں آنے والی کو سکون دیتا ہے۔ کسی پہ احسان کر کے دیکھو، اگر وہ کم ظرف ہوا تو نقصان لازمی پہنچائے گا۔ صرف نماز کے بدلے جنت نہیں مل سکتی، بلکہ اللہ کی مخلوق کا بھی احساس کرنا ہوگا۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ پہلے تمہیں برباد کرتی ہے، بعد میں دوسرے کو۔ آپ دنیا گھوم کر دیکھ لیں کہ جن کے دل اچھے ہوں ان کو قسمت خراب ہی ہوتی ہے۔ جو اپنے رشتوں کے ساتھ مخلص ہوتا ہے وہ ساری زندگی عزت کماتا ہے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ چڑیا گھر گھومنے گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بندر اپنی بیوی کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہے، تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ دیکھو نا کیا محبت ہے، ہر طرف خوشی ہی خوشی ہے ان کے پاس۔ تھوڑا آگے گئے تو دیکھا کہ ایک شیر اپنی بیوی سے دور ہو کے بیٹھا ہے، تو وہ کہنے لگی کتنی دکھ بھری زندگی ہے ان کی، بس خاموش بیٹھے ہیں۔ تو شوہر نے پاس پڑی ایک بوتل اٹھا کر شیرنی کی طرف پھینکی تو شیر بھاگتا ہوا آیا، اپنی بیوی کی حفاظت کے لیے سامنے کھڑا دھارنے لگا۔ پھر شوہر نے ایک اور بوتل بندروں کی طرف پھینکی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ بیوی دیکھ کر حیران ہوئی، اپنے شوہر سے کہا کہ میں کچھ سمجھ نہ پائی کہ تم کیا کہہ رہے ہو، تو وہ کہنے لگا کہ ظاہر کی چیزیں مت دیکھا کرو، کہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ اکثر سچ نہیں ہو سکتا، کیوں نہ کہ کچھ لوگ اپنی جھوٹی محبت سے دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جو تنہا ہوتا ہے وہ کبھی خواہشات سے خالی نہیں ہوتا، اور جو عورت پردہ کرتی ہے وہ کبھی فیشن سے بے خبر نہیں ہوتی۔ جو سخی ہوتے ہیں وہ اپنی دولت سے نفرت نہیں کرتے، بلکہ اپنی خواہشات پہ قابو پا کر مضبوط ہوتے ہیں۔ اور اس بارے میں اللہ پاک کا بھی ارشاد ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا رہا، اپنی خواہشات روکتا رہا، وہ جنت کا حقدار بن گیا۔ آپ کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں بتاتا کہ آپ کو ان کی ضرورت ہے، بلکہ وہ آپ کے دین اور تربیت کی عکاسی کرتا ہے۔ اپنے اخلاق کے مالک بنو اور اپنی کائنات کے امیر بنو۔ لوگوں کی پرواہ مت کرو کہ وہ آپ کی غیر موجودگی میں برائیاں کرتے ہیں،
وہ کریں گے کیوں نہ کہ ان کی وہی اوقات ہوتی ہے۔ خود کو کامیاب بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیوں نہ کہ ہر کامیابی کے پیچھے انسان کی عمر ہوتی ہے، اور ساتھ والدین کی دعائیں۔ اگر کوئی اپنے والدین کی دعائیں بھی نہ لے سکے تو وہ بد نصیب کے ساتھ ساتھ بدقسمت انسان کہلاتا ہے۔ اس لیے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کا سہارا بنو۔ باہر تمہیں کسی سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کہتے ہیں کہ لوگ حج ادا کرنے اتنی دور جاتے ہیں اور وہ قبول ہو نہ ہو کسی کو علم نہیں، مگر جن کے والدین زندہ ہیں وہ اگر ان کو صبح اٹھ کر پیار محبت سے دیکھ لیں تو ان کو ایک قبول حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ خود کو اور اپنے بچوں کو کامیاب ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ یہی کوشش کریں کہ ہر وقت یا جب بھی فارغ وقت ملے سورہ اخلاص پڑھتے رہیں۔ آپ کو خود پہ یقین نہیں ہوگا کہ آپ اتنے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی اور بچوں کی زندگی میں برکت ہی برکت پیدا فرما دیں گے اور کبھی بھی بچوں کو برائیوں کا شکار بھی نہیں ہونے دیں گے، اور آپ ہر کسی سے یہی عمل کرنے کا بھی کہنے لگ جائیں گے۔ ہمیشہ اپنے رب کا شکر ادا کیا کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں میں اس سے ایک نعمت سکون بھی عطا کر رکھی ہے۔ کبھی ایک دوسرے کی رزق پہ نظر مت رکھو کہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ ایک غریب لڑکا کپڑے کی دکان کے سامنے پہنے ایک بت سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں کس کو کیا ملا اس کا کوئی حساب نہیں، تیرے پاس روح نہیں، میرے پاس لباس نہیں۔ یہ دنیا بہت حسین ہے، فقط یہ خیال ہی رکھو حقیقت میں یہ دنیا کسی کی نہیں۔